الحمد لله الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الأمس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. صدق اللہ مولانا العظیم. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ الکرام وابوہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا. اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ ذات بلند و بالا ہے جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہت ہے. ہر شے پر وہ قدرت رکھنے والا ہے، اور اس نے زندگی اور موت اس لیے بنائی تاکہ تم کو آزمائے جن میں اچھے عمل والا کون ہے. ہماری زندگی صرف اسی لیے ہے کہ ہم امتحان کے میدان میں اترے ہوئے ہیں. اب رزلٹ کا وقت وہ موت کے بعد ہے. ہمارے نتیجے کا وقت وہ آخرت ہے، جس کے متعلق ہمیں سنا دیا جائے گا کہ ہم امتحان میں پاس سے کہ فیل ہوئے. قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زندگی تمہاری اسی لیے دی گئی ہے کہ تمہیں آزمایا جائے کہ تم میں بہتر عمل والا کون ہے. اسی لیے میرے عزیزو، دوسری آیت ہے قرآن پاک کی، رب تعالیٰ فرماتا ہے: اے محبوب آپ فرما دیں دنیا کا سامان بہت تھوڑا سا ہے. دنیا کا سامان بہت تھوڑا سا ہے اور آخرت سب سے بہتر ہے. وہ پیدا کرنے والا خدا جو فرما رہا ہے کہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یعنی اگر تم ہاتھ پیر مار کر کے یہاں کروڑوں بھی کما لو تو مولا فرما رہا وہ تھوڑا ہے. تو تمہیں آخرت میں ملنے والا ہے اس کی بنسبت بہت تھوڑا ہے. میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں، اور سب سے لاسٹ میں جو جنتی جائے گا، سب سے آخر میں جس کا فیصلہ ہوگا، اس کو بہت تاخیر ہو چکی ہوگی، سارے جنتی جا چکے ہوں گے. آخر میں جنت میں جانے والا، اب اندازہ کر سکتے ہیں 50,000 سال کے برابر کا ایک دن جو فیصلے کا ہے، وہ کتنی تاخیر سے جا رہا ہوگا پتہ نہیں. اور جب تک جنت بھر چکی تھی، حدیث پاک میں ہے اس کو جنت تو مل گئی، لیکن جیسے ہی اندر گیا تو دیکھا سارے محلات جنتیوں سے بھرے ہوئے، ہر کوئی اپنے اپنے دیوان لگائے، مسہری سے ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہے. اخیر میں جنت میں جانے والا منزلیں دیکھتا ہے، محلات دیکھتا ہے، اور پھر اس کو یہ لگنے لگتا ہے شاید میں سب سے اخیر میں آیا ہوں، میری کوئی جگہ نہیں ہوگی. سب سے لاسٹ میں جو جنت میں جا رہا ہے اس کو کیا ملنے والا ہے؟ وہ جنتیوں کو دیکھتا رہا حیرت سے. پھر رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی: اے بندے تو کیا دیکھ رہا ہے؟ عرض کرتا ہے کہ مولا کیا جنت بھر چکی، اب میرے لیے کوئی خالی جگہ نہیں رہ گئی، میرا کوئی محل نہیں ہے؟ تو اللہ عز و جل اس بندے سے فرماتا ہے: اے بندے تو اخیر میں آیا، تیرا جنت میں حصہ موجود ہے، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ جو دنیا تو چھوڑ کر کے آیا ہے، وہ زمین آسمان کے بیچ تو رہتا تھا، جو دنیا تو چھوڑ کے آیا ہے، دنیا کے برابر تجھے ایک محل دے دو اخیر میں جانے والے کو، اتنی بڑی جگہ کا ایک محل تجھے دے دوں؟ وہ بندہ کہتا ہے کہ مولا کیا اتنی بڑی جگہ، پوری دنیا کے برابر کا ایک محل مجھے ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی زیادہ خوشادہ ہے، اس سے بھی زیادہ خوشادہ ہے. جب وہ بندہ کرتا ہے کہ مولا کیا اتنی بڑی مجھے مل سکتی ہے جگہ، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کر کے آیا ہے، اس دنیا کے دبن دگنا جگہ کا ایک محل تجھے جنت لے دے تو وہ اور خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا مولا اتنی بڑی جگہ مجھے مل سکتی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے میری جنت اس سے بھی خوشادہ ہے.
رب تعالیٰ فرماتا ہے اے اخیر میں آنے والے، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ پوری دنیا کے مثل 3 گنا زیادہ بڑا ایک محل تجھے دے دو؟ اور اس کے بعد اعلان ہوتا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو پوری دنیا کے برابر 3 مثل زیادہ ایک محل اس کو تنہا عطا کیا جائے۔ اب مجھے بتاؤ میرا مولا کیا سچ نہیں فرما رہا ہے؟ والآخرۃ خیر لمن اتقی، کیا رب تعالیٰ نہیں صحیح فرما رہا ہے کہ اے لوگوں دنیا کا مال بہت کم ہے، آخرت بہت بہتر ہے؟ جو سب سے آخر میں جانے والے کو جب اتنا بڑا مل سکتا ہے، تو جو شروع میں جا چکے ہوں گے ان کا حال کیا ہوگا؟ اور اس میں انبیاء کے محلات کیسے ہوں گے، اولیاء کاملین کے محلات کیسے ہوں گے؟ اس لیے میرے عزیزو بار بار اس بات کو ذہن میں رکھو، دنیا بہت کم ہے، دنیا بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اور خاص طور پر ممبئی والوں کو تو دنیا کتنی ملتی ہے؟ یہاں تو جانتے ہیں 200-400 اسکوائر فٹ کی ایک جگہ مل جائے وہی پوری دنیا ہے، اور اس کے لیے کتنے سالوں بیت جاتے ہیں۔ ایک کمرہ لینے کے لیے یہاں پر کتنوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کتنوں کی کمریں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ یہاں دنیا جو ملتی ہے اسکوائر فٹ ناپ کر کے دی جاتی ہے، لیکن رب الجلال کے حضور جب پہنچو گے اس پوری کائنات کے برابر تمہیں تنہا ایک محل عطا کیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ کیا وہ بہتر نہیں ہے؟ اسی لیے دنیا کی طرف جن لوگوں نے دل لگائے ہیں ان کے لیے خسران، خسارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب کی قسم انسان بڑے گھاٹے میں ہے۔ گھاٹے میں کون ہوتا ہے؟ جب سامنے سودا رکھا ہوا ہے، ہلکی چیز کو بڑے پیسوں سے لے لیتا ہے اور مہنگی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ یہاں رب تعالیٰ تمہارے سامنے دونوں چیزیں رکھا ہے، ایک دنیا کے عیش ہے اور دوسرا آخرت کی زندگیاں ہیں۔ اور اگر کوئی آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی طلب میں رہ گیا وہ ضرور گھاٹے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ تمہیں یہ پتا ہے کہ بیمار ہونا ہے، تمہیں یہ پتا ہے کہ یہاں مرنا ہے، تمہیں یہ پتا ہے کہ میں کبھی سکون سے رہ نہیں سکوں گا، اس کے باوجود اس کے لیے دوڑ بھاگ کرنا عقل والوں کی، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں یہ عقل والوں کی راہ نہیں ہے۔ اور جنت جس نے نہیں دیکھا، تمہیں پتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جنت میں گیا نہ اسے کبھی بخار آئے گا نہ کبھی اسے سردی آئے گی، بیمار ہونے کا ٹینشن نہیں ہے، مال لوٹنے کا ٹینشن نہیں ہے، تمہارے گھر پر کسی کے حملہ آور ہونے کا ٹینشن نہیں ہے، بلکہ وہاں جس کو جو ملا ہے وہ بہت کچھ ہے۔ اور سورہ واقعہ پڑھو آپ، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جنت کے نقشے کو بیان فرمایا ہے، کس طرح سے جنتی بیٹھے ہوں گے، نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے کنیزیں جنت کی حوریں خدمت کے لیے تیار ہوں گی، غلمان ہوں گے، ان کی خواہش ابھی ہوتی نہیں کہ وہ چیز ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہے، کس چیز کے کھانے کی خواہش کرتے ہیں وہ سب وہاں دے دیا جاتا ہے۔ نس کیا ہے؟ نہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، نہ تمہیں وہاں روزہ رکھنا ہے، نہ تمہیں وہاں حج کرنا ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آرام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے۔ جنت میں جاتے ہی فرشتہ آواز دے گا ادخلوها بسلام آمنین، آ جاؤ اندر، اب ہمیشہ ہمیشہ کی سلامتی ہے تمہارے لیے۔ اب یہاں کوئی حکم نہیں دیا جائے گا صبح 5 بجے اٹھنا ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی، سارا دارالعمل ختم ہو گیا، عیش کی جگہ ہے۔ مجھے بتاؤ اس عیش کی جگہ کو اگر کوئی ہلکے عیش کے لیے قربان کرتا ہے تو کیا دنیا کا بیوقوف آدمی نہیں ہے؟ کیا وہ دنیا کا خسارہ اٹھانے والا نہیں ہے؟ آؤ اللہ کریم جنت جس کو دیتا ہے اس کی 2-3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ میں اس سے پہلے یہ دنیا کی مثل بتاؤں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں، شہد دکھائے زہر پلائے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچائے، دنیا دیکھی پالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ یہ دنیا کے لیے، یہ شہد دکھاتی ہے زہر پلاتی ہے۔ جو چیزیں خوبصورت کر کے تمہارے پاس لائی جاتی ہیں حقیقت میں وہ خوبصورت ہوتی نہیں، زہر ہوتا ہے۔ آج نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ یہ سارے ٹک ٹاک کے مجرے ہیں، یہ کس چیز کو دیکھ کر کے بھاگے ہوئے ہیں؟ ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کامیابی ہے، یہاں کامیابی ہے،
یہ دنیا جس طرح کی شکلیں بنا بنا کر تمہارے سامنے لاتی ہے، اندر زہر ہے، زہر بھرا ہوا۔ اور 3 باتیں اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے فرمائی ہو: قاتل، ڈائن، شوہر کش۔ قاتل کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مرڈر کرنے والا۔ دنیا کی خصوصیت اعلیٰ حضرت فرمائی ہے قاتل ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اس کو ہی مارتی ہے، قتل کرتی ہے۔ ڈائن ایک لفظ ہے، عورت کے لیے بولا جاتا ہے، اس عورت کے لیے جو روز شوہر بدلتی ہو، اس کو ڈائن کہتے ہیں۔ روز شوہر بدلتی ہے، وہ گندی قسم کی عورت۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کی مثال یہ ہے، یہ روز اس کے عاشق بدلتے رہتے ہیں۔ آج پنش کر رہے ہو، کل تم قبر میں جاؤ گے، اس کا عاشق دوسرا ہوگا۔ یہ پیسوں کی تھیلیاں، یہ سونا، یہ ختم نہیں ہو رہا ہے، یہ روٹیٹ ہو رہا ہے۔ آج تمہارے ہاتھوں میں ہے، نکل کر دوسرے کے ہاتھ میں ہوگا۔ کل باپ کے ہاتھ میں تھا، آج بیٹے کے ہاتھ میں ہے۔ تو نہیں ہو رہا ہے، سونا برفوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج ہمارے پاس جو سونا اور چاندی ہے، ان کی تاریخیں ہزار سال پرانی ہی ہیں، وہ ہے، موجود ہے، لیکن ہاتھ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ دلی الگ لوگوں کے پاس یہ سونا چلتا رہتا ہے، کسی کے پاس مستقل نہیں رہتا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ڈائن ہے، وہ شوہر بدلتی ہے۔ اور شوہر کش، اپنے ہی شوہر کو مارنے والی عورت، اس کو شوہر کش کہتے ہیں۔ باتیں اس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اور یوں ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ کریم فرماتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر اللہ کو مچھر کے بال کے برابر بھی یہ پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ کبھی یہ دنیا کافروں کو ہرگز نہیں دیتا، کافروں کو نہیں دیتا۔ ان باتوں کا خلاصہ یہ نہیں ہے کہ کمانا ہی نہیں چاہیے، دکان پہ جانا ہی نہیں چاہیے، بزنس کرنا ہی نہیں چاہیے۔ یہ دنیا نہیں ہے، میں اس کی مذمت نہیں کر رہا ہوں۔ آپ خوب کماؤ، دکانیں بناؤ، سود جائیداد بناؤ، لیکن اس کا حق اگر ادا کر دیا تو یہ دنیا نہیں، یہ بھی دین ہے۔ مال کماتے کماتے تم نے کبھی مولا کے سجدے کو ناشکری کے ساتھ چھوڑا نہیں تو تم نے مال کا حق ادا کیا۔ لیکن اگر کوئی مال تمہاری عبادت خلل کا سبب بن گیا، وہ دنیا ہے، وہ دنیا ہے۔ اللہ کے حضور آنے سے جو چیز تمہیں روکتی ہے وہ دنیا ہے۔ اس دنیا کی میں مذمت نہیں کر رہا جو عثمان غنی کے پاس، اس دنیا کی دیائی میں نہیں کر رہا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھی، صدیق اکبر کے پاس تھی، کروڑوں کی جائیداد ان کے پاس تھی، لیکن مجال ہے کہ ان کا ایک سجدہ قضا ہوا۔ آپ کو میں بتاؤں، اتنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک میں مال کتنا تھا اس کا حساب مجھے نہیں معلوم، لیکن جو انہوں نے جنگ تبوک میں ہدیہ دیا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پہ، حضور نے اعلان کیا تھا نا کہ کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے، حضرت عثمان غنی نے جو جنگ میں ہدیہ دیا تھا، آج کی قیمت کے اعتبار سے 120 کروڑ کی مالیت ہوتی ہے اس کی۔ ہے کوئی یہ دان کرنے والے، کوئی اس طرح کا صدقہ کرنے والے، میں ان کے پورے مال کی قیمت نہیں بتا رہا، جو انہوں نے راہ خدا میں ایک بار دیا تھا اس کی دلیل یہ تھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس مال کی میں مذمت نہیں کر رہا جو مال اللہ کی راہ میں جانے سے نہیں روکتا ہے، اس مال کی مذمت نہیں ہے۔ مال اس مال کی مذمت ہے جو تمہیں غافل کر دیتا ہے، اس دنیا کی مذمت ہے جو تمہیں رب تعالیٰ کی رضا سے دور کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بہت مختصر سی ہمارے پاس زندگی باقی ہے، بہت جلدی ہمارے گھروں پر دستک ہونے والی ہے۔ ملک الموت جو متعلق فرمایا گیا، ہر دن وہ ہر بندے کو ایک بار ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، ضرور دیکھ کر کے جاتے ہیں ہر ایک کو، اور جس کی موت آنے والی ہے اس کو دن میں 3 بار دیکھتے ہیں، اتنی مرتبہ آ کر کے روح قبض کر جاتے ہیں۔ اور قرآن نے جا بجا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم تلاوت کرتے ہیں تو یقین کیوں نہیں کرتے؟ جو مست ہو جاتے ہیں نا دنیا میں، ان کو تلاوت کے بعد ترجمہ یاد کرنا چاہیے۔ جگہ جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ راجعون، الیہ ترجعون، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اس کی طرف تم آنے والے ہو واپس۔ یہ جملہ بہت ہدایت کا ہے، بہت ہدایت کا ہے، سب کو لوٹنا ہے۔ جب کوئی مرتا بھی ہے تب بھی ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ
یہ ہمیں بار بار سکھایا گیا ہے، ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ جس کے ذہن و دماغ میں یہ ہو کہ مجھے لوٹنا ہے شہنشاہ اعظم کے دربار میں، تو اتنا پیر نہیں پسارتا، اتنا رائتا نہیں پھیلاتا، وہ ہمیشہ سترک رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے کہ مجھے جانا ہے، کسی بھی وقت میں جانا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ آج میرا موڈ ہے، میں انعام سے نوازوں گا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہاتھ میں لکڑی لے لے، زمین پہ دائرہ لگائے، دائرہ، اور جتنا لمبا دائرہ لگائے گا اتنی زمین اس کو انعام میں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ دائرہ مکمل ہونا چاہیے۔ ایک وزیر نکلا اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کے، کھینچتا ہوا بھاگتا ہوا کہ جتنی جگہ گھیر سکتا ہوں گھیر لوں۔ وہ لکیر بناتا بناتا بھاگا، اتنے کلومیٹر بھاگ گیا، دوپہر ہو گئی، واپس آنے کا من نہیں کر رہا تھا، آج جتنی زمین گھیرنا ہے گھیر لو۔ دوپہر کے بعد جب پلٹنے لگا کہ واپس اپنے پوائنٹ پہ تو پہنچنا ہے، نہیں تو کچھ نہیں ملے گا، اب تھک گیا، اتنا تھکا کہ سانس پھولنے لگی، عصر کا وقت ہو گیا۔ اب قریب تھا وہ جگہ جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، پہنچنا تھا، قریب تھا، لیکن بے حال ہو گیا، بے بس ہو گیا۔ پھر بھی طاقت جمع کر کے بھاگتا رہا، سورج ڈوبنے کو قریب تھا، آخری، اور یہ اپنے اس پوائنٹ پر جا کر پہنچ گیا سورج ڈوبنے سے پہلے، لیکن اپنی لکڑی کے ساتھ زمین پر گر گیا۔ بادشاہ اور اس کے وزیر سب انتظار میں تھے، بہت لمبی تعداد گھیر کر کے آیا تھا، کتنے کلومیٹر کی سہولتیں ملنے والی تھی، لیکن جیسے اس پوائنٹ پر آ کر گرا، سانس اتنی پھول چکی تھی کہ وہیں اس کا انتقال ہوا، مر گیا، لے نہیں سکا۔ اور تاریخ میں فرمایا گیا بادشاہ نے اٹھایا اور اس کے بعد کہا اس بندے کو یہی دفن کرو، جہاں گرا ہے وہیں دفن کرو، وہیں قبر کھودی گئی، وہیں دفن کیا گیا۔ زیرک بادشاہ، عقل مند بادشاہ، اس نے اس پر قبر پر ایک کتبہ لکھ کر کے لکھوایا کر کے کہ اس کی قبر پر لکھو، اس کو ضرورت اتنی ہی تھی جتنے میں سویا ہے اور دوڑتا رہا خامخواہ، اور ضرورت اتنی ہی کی تھی۔ یہی حال ہے، آسمان چھونے والی عمارتیں جنہوں نے آج بنائی عرب میں، وہ بھی ایسی جگہ سوئے ہوئے ہیں جہاں کروٹ بھی نہیں لے سکتے۔ حالات آپ سب کے سامنے، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو، جتنا بھی کریں لیکن اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر کے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو قرآن عطا کیے اس کے ساتھ جیو۔ آخری حدیث سناتا ہوں، آپ اگر رہیں یہاں پر دنیا میں، عبادت کریں تو خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، کیونکہ فرمایا گیا جنت میں جانے والے جو 3 جماعتیں ہوں گی، کوئی جماعت تو ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کو جنت مل گئی، کیوں عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے مولا تیری جنت بہت حسین ہے، ہم نے بہت سنا تھا، ہمیں جنت چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، تمہیں جنت دی گئی، جاؤ۔ جنت کی طلب میں عبادت کرنے والوں کو بھی جنت دی گئی۔ دوسرا ایک گروپ جنتیوں کا، ان سے پوچھا جائے گا تم کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں مولا تیری توفیق سے بڑا دب لگتا، ہولناک عذابات ہم نے حدیث اور قرآن میں سنے تھے، اس سے بچنے کے لیے ہم عبادت کرتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ، میں تمہیں جہنم سے بچایا، جنت تمہیں دے دی گئی۔ دوسری ایک جماعت ہے کی، ان سے پوچھا جائے گا تم کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہتے ہیں مولا نہ ہمیں جنت نہ دوزخ کا خیال، ہم تو صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے، ہم صرف تیری رضا کے لیے کرتے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں تم سے راضی ہوں، جنت میں جاؤ۔ یہ واحد جماعت ہے قیامت کے دن، حدیث میں ہے، وہ انکار کرے گی کہ مولا ہم جنت میں نہیں جائیں گے، اگر ہم جنت میں گئے تو ہماری عبادتوں کا بدلہ ہو جائے گا، ہم نے بدلے کے لیے نہیں، خالص تیری رضا کی تھی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں راضی ہوا، میری رضا کی علامت یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ۔ وہ نہیں جا رہے ہوں گے، یہاں تک کہ روایت میں موجود ہے فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ان کے ہاتھوں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر جنت میں لے جاؤ، زبردستی لے جاؤ۔ اللہ اس مخلص جماعت نے ہمیں بنائے جو بے غرض اور بے طلب اللہ کی رضا کے لیے ہم عبادت کرتے رہے۔ مولا کریم بچی ہوئی زندگیاں ہمیں اپنی رضا کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذل جلال تیرے دربار میں دعا یہ ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درو۔ اے رب قدیر ہمارے اس جمعہ کو قبول فرما دے،
ہماری اس جمعہ پاک میں جتنے حاضرین آئے ہیں سب کے دلوں کو تیری عبادت کے لیے مخلص بنا دے۔ اے اللہ ہماری پیشانیوں میں تیرے سجدوں کی طرف دے دے، ہماری آنکھوں کو تیرے حبیب کا نور عطا فرما، ہمارے دلوں میں سرور عطا فرما۔ اے کریم خدا رحم الراحمین، جب ہمارا آخری وقت آئے ہماری زبانوں پر تیرے نغمے جاری فرما۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، ہم گناہوں سے عاجز آ چکے، ہم سخت دلدل سے تو آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وسوسوں سے بچا لے، شیطان کی شرارتوں سے بچا لے، نفس امارہ کے بہکاوے سے بچا لے۔ اے کریم خدا، دنیا بہت تجھ سے مانگی ہے، بار بار مانگی ہے۔ اے اللہ آج کی اجتماع خالص تجھ سے تیری رضا مانگتے، تو ہم سے راضی ہو جا مولا، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے رب ذوالجلال، اس وقت تک ہمارا جنازہ نہ اٹھنے پائے جب تک تو ہمارے جسم اور روح سے راضی نہ ہو جائے۔ اے رب ذوالجلال، میں مروں جب میری موت آئے تو تیرے حبیب پاک کا دیدار نصیب فرما، ان کے فروز میں دفن نصیب فرما۔ اے کریم خدا، ہم سب کو زمین آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزیاں دے دے، جو ناحق مقدمے اور جیلوں میں ہیں ان کو رہا فرما دے، جو بے جوڑ ہیں انہیں صالح رشتے دے دے۔ اے اللہ، اے کریم خدا، حلال کھلا اور حرام سے محفوظ کر، ہمارے گناہوں کی بیماری سے ہمیں شفا دے دے۔ اخیر میں مولا بس اتنی التجا ہے، اے رب ذوالجلال، ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔